آپ نے جس محبت سے، جس جذبے سے میرا استقبال کیا ہے، جو محبت اور شفقت سرگودا نے مجھے دکھائی ہے، میں آپ سب کی تہ دل سے بہت بہت شکر گزار ہوں۔ سرگودا کا تحفہ بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کا جذبہ بتا رہا ہے کہ آپ بہت خوش ہو۔ مجھے ابھی مہربانی، شکریہ، مجھے ابھی ہمارے جو منسٹر ٹرانسپورٹ ہیں وہ بتا رہے تھے، اور باقی مجھے آپ کے ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز بتا رہے تھے کہ سرگودا میں بہت ایکسائٹمنٹ ہے الیکٹرو بسز کی، اور روٹس کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے کہ یہ روٹ چل پڑا ہے، یہ اس کو بھی چلاؤ، اس روٹ پہ بھی بسز چلاؤ۔ تو میں سرگودا کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج ہم 33 بسز، میں آپ کے لیے 33 بسوں کا تحفہ لے کر آئی ہوں، لیکن سرگودا شہر کے لیے ہم نے 60 بسز رکھی ہیں انشاءاللہ تعالی، اور سرگودا ڈویژن کے لیے، جس میں بھکر، میاں والی اور خوشاب شامل ہے، اس کے لیے 105 بسز کا تحفہ ہم دے رہے ہیں۔ سرگودا والوں، وہ جو آپ نے ایک بار نواز شریف کو لاکھوں ووٹ دے کر یہاں سے سرگودا سے جتایا تھا، وہ قرض اگر میں ساری زندگی بھی اتارتی رہوں تو وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ سرگودا والوں کہتے ہیں، یہ مشہور ہے کہ سرگودا جو ہے وہ شاہینوں کا شہر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ سرگودا شاہینوں کا شہر ہے، اور شاہینوں نے وقت آنے پہ، ابھی جس طرح بیان المرصوص میں پاکستان کو وہ جنگ جتانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، تو ہم مانتے ہیں اور اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ سرگودا شاہینوں کا شہر ہے، لیکن شاہینوں کے ساتھ ساتھ سرگودا شیروں کا شہر ہے۔ جہاں شاہینوں نے قوم کا سر بلند کیا، اسی طرح نواز شریف نے، شہباز شریف نے سرگودا میں کو وہ لینڈ مارک پروجیکٹس دیے جنہوں نے سرگودا کی قسمت بدلی۔ یہ بات سچ ہے کہ سرگودا جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن جب تک یہاں موٹر وے کو ایکسس نہیں ملی، سرگودا کے لیے ترقی ایک خواب و خیال تھی۔ یہ بات سچ ہے یا سچ نہیں ہے؟ تو جب سرگودا کو موٹر وے سے جوڑا گیا، اس دن سے سرگودا میں ترقی آنی شروع ہوئی اور سرگودا کی شکل بدلنی شروع ہوئی۔ اسی طرح سرگودا کے میرے غیور عوام، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر بننے کے بعد میرا جو پہلا وزٹ تھا سرگودا کا، اس کے اندر میں سرگودا کے ہاسپٹل میں گئی، اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کارڈیولوجی کے، دل کے امراض کے وارڈ کے نام پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جس کے اندر بہت ہی بیسک علاج جو ہے وہ، مجھے یہ جان کے بہت شوق لگا کہ نہ صرف سرگودا شہر میں بلکہ پورے سرگودا ڈویژن میں دل کے امراض کا کوئی ہسپتال نہیں ہے۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا، میں دفتر واپس آئی، اور آپ جانتے ہو، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، اور آپ جانتے ہو، تھینک یو بیٹا، آپ بیٹھو، ان کو بٹھائیں، اور آپ جانتے ہو کہ جب میں گھر واپس آئی، دفتر واپس آئی سرگودا کے وزٹ کے بعد، تو میں نے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی پہ کام شروع کیا، اور آج 1 سال کے اندر الحمدللہ
سرگودا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی نے کام شروع کر دیا. آج اور ابھی وہ فلی فنکشنل ہو جائے گا. میں نے یہاں پر پاکستان سے پورے پنجاب سے میں نے اسپیشلسٹ کارڈیولوجسٹ انٹرونشنسٹ سرجنز ڈھونڈ کے سرگودا بھیجے. ان کو یہاں رہنے کی جگہ دی تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ وہ سرگودا ڈویژن کے عوام کی علاج کر سکیں. اب جب آپ کو خدا نخواستہ سرگودا ڈویژن کے عوام کو اگر اللہ نہ کرے دل کی تکلیف ہے یا جو کارڈیولوجی کے پیشنٹس ہیں کارڈیک پیشنٹس ہیں اگر ان کو خدا نخواستہ تکلیف ہوتی ہے تو ان کو فیصل آباد اور لاہور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے ہم نواز شریف صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا کا اپنے ہاتھ سے افتتاح کریں. اور سرگودا کے میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں مہربانی تھینک یو. شکریہ. شکریہ. اور چلو اب بات بھی سن لو نا بھائی. میں نواز شریف صاحب کو بتاؤں گی کہ سرگودا آپ سے بہت پیار کرتا ہے. میں بتاؤں گی ان کو انشاءاللہ. اچھا چلو اب میری کچھ باتیں ہیں آپ سے میں دل کی باتیں کرنا چاہتی ہوں وہ سن لو. آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ سرگودا شہر میں جو کہ ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے اس کے علاوہ پورے سرگودا ڈویژن میں کبھی سرکاری ٹرانسپورٹ سسٹم یا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم جیسی کوئی چیز نہیں تھی. پاکستان کی روایت یہ رہی ہے کہ جب بھی کوئی ترقی آتی ہے یا کوئی پروجیکٹ آتا ہے اس کو بہت بڑے بڑے شہروں سے شروع کیا جاتا ہے. میں نے سرگودا کی خاطر میں نے وہ روایت توڑی اور میں نے سوچا کہ بڑے شہروں میں جیسے لاہور ہے پنڈی ہے ان جگہوں سے پہلے میں سرگودا کے عوام کے لیے الیکٹرک بسز کا تحفہ لے کے جاؤں. میں نے یہ روایت توڑی کہ بڑے شہروں سے ترقی شروع ہو کے بڑے شہروں میں ختم ہو جاتی تھی. اب چھوٹے شہروں سے ترقی شروع ہوگی اور انشاءاللہ تعالی پورے پنجاب میں پھیلے گی انشاءاللہ تعالی. تو مجھے بہت حیرانی ہوئی سرگودا والوں مجھے بہت حیرانی ہوئی یہ جان کے کہ سرگودا ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہونے کے باوجود سرگودا میں کوئی سرکاری ٹرانسپورٹ کا نام و نشان نہیں ہے. اور سرگودا والے آج بھی چنچی پہ سفر کرتے ہیں ٹوٹی پھوٹی بسوں پر سفر کرتے ہیں. اور یہ دیکھ کے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بسوں کے پیچھے لٹکے ہوتے ہیں بسوں کی چھتوں پر بیٹھے ہوتے ہیں. خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بہت کیجولٹیز ہو جاتی ہیں. اور خواتین دھکے کھاتی مردوں کے بیچ میں جو بسز میں بیٹھتی ہیں اور وہاں پر پھر یہ ایک شیطانی عمل جو ہراسمنٹ کا عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. بھیڑ بکریوں کی طرح سرگودا کے عوام مجبور تھے ٹوٹی پھوٹی ٹرانسپورٹ کے اوپر سفر کرنے میں جو گرمی کے باوجود جس میں ایئر کنڈیشننگ نام کی کوئی چیز نہیں تھی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو الیکٹرو بس سرگودا کے لیے آئی ہے سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ایک بہت ماڈرن باعزت اور کمفرٹیبل سکون والی اور آرام دہ سواری ہے آپ سب کے لیے. خواتین کے لیے اس میں خصوصی ایک علیحدہ کمپارٹمنٹ بنایا گیا ہے جس کو ہم سی سی ٹی وی کے ساتھ مانیٹر کرتے ہیں
اور تاکہ کوئی ہراسمنٹ کا، کوئی خواتین کو تنگ کرنے کا، ہراساں کرنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے. اور کیا آپ یہ جانتے ہو سرگودا والوں کہ یہ خواتین کے لیے بھی فری ہے، بزرگوں کے لیے بھی فری ہے، اور طالب علموں کے لیے، طلباء کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ 100% فری ہے. اور جو حضرات اسپیشل افراد ہیں، معذور ہیں اور ویل چیئر ریڈن ہیں یا کسی بھی طرح کی ان کو جسمانی کمزوری ہے، ان کے لیے بھی یہ 100% فری ہے. اور اس میں آپ سب کے لیے فری وائی فائی ہے. اس میں کمفرٹیبل سیٹنگ ہے. اس کے اندر اگر آپ کے موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے، موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہے، تو آپ کے لیے چارجنگ پورٹس بھی ہیں. اور ویل چیئر کو بس تک